الله الرحمن الرحيم قال ومن باع عبدا أو اشترط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمن عيوب بعددها. وقال الشافعي رحمه الله لا يصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح. هو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح. ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفسي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة. بس اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے اپنا کوئی سامان بیچا، مثلا اپنی کتاب الطاف میں بیچی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس مبیع کے ہر عیب سے بری ہے، خریدنے والے نے اس شرط کے ساتھ اس کو خرید لیا، منظور کر لیا، اس کے بعد جب مشتری نے قبضہ کیا تو اس میں عیب پایا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک یہ شرط عقد بیع کے مناسب شرط ہے، اور عقد بیع کے مناسب شرط کے ساتھ بیع جائز ہوتی ہے، اس لیے یہ بیع جائز ہوگی اور شرط مناسب بھی معتبر ہوگی، لہذا وہ بائع مبیع کے ہر عیب سے بری ہوگا۔ اب مشتری نے اس میں عیب پایا تو اسے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جمہور فقہا کا مسئلہ ہے۔ اس میں عیب سے براءت کی شرط عقد بیع کے مناسب شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ عقد بیع تقاضا کرتا ہے مبیع کی سلامتی کا، کہ مبیع صحیح سالم ہو۔ پس اگر عیب سے براءت کی شرط بائع نے لگائی تو گویا اس نے مبیع کے صحیح سالم ہونے کی شرط لگائی، اس وجہ سے یہ شرط عقد بیع کے مناسب سمجھی گئی، اور اس شرط کے ساتھ وہ بیع جائز ہو گئی اور شرط بھی معتبر ہو گئی، لہذا مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا، لیکن اس میں عیب پائے تو اس کی وجہ سے اسے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ان کے یہاں براءت کی یہ شرط فاسد ہے، اور اس شرط فاسد کے ساتھ ایک روایت کے مطابق بیع بھی فاسد ہوگی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت کے مطابق اس شرط کے ساتھ بیع جائز ہو جائے گی، لیکن یہ شرط لغو ہوگی، غیر معتبر ہوگی۔ بہرحال یہ براءت کی شرط حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، فاسد شرط ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی کو
بری کرنا یہ دراصل اسے مالک بنانا ہے. جیسے قرض خواہ نے اپنے قرض سے بری کر دیا مقروض کو کہ میں نے تمہیں اپنے قرض سے بری کر دیا، تو اس میں تملیک کے معنی موجود ہے کہ اس قرض خواہ نے اپنے قرض کا اس مقروض کو مالک بنا دیا. اور براءت کی شرط لگانا یہ مشتری کی جانب سے بری کر دینا ہے بائع کو. اور بری کرنے میں تملیک کے معنی ہے، جیسے بیع میں تملیک ہوتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مجہول چیز کی تملیک یعنی بیع جائز نہیں ہو. تو اسی طرح سے مجہول حق سے بری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بری کرنے میں بھی تملیک کے معنی موجود ہوتے ہیں. یہاں جو مبیع کے اندر عیب ہے اس کو مفصل معین بیان نہیں کیا گیا، مشتری اس کو جانتا نہیں ہے اور اس سے بری کر دیا، تو یہ مجہول چیز سے بری کرنا ہوگا. اور بری کرنے میں تملیک کے معنی موجود ہوتے ہیں، تو مجہول چیز کی تملیک ہوئی ہے اور مجہول چیز کی تملیک جائز نہیں ہے. جیسے مجہول چیز کی بیع جائز نہیں ہے، تو اسی طرح مجہول حق سے مجہول چیز سے ابراء بری کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اس لیے یہ براءت کی شرط ان کے یہاں جائز نہیں ہے، فاسد ہے. اور اس شرط کے ساتھ ایک روایت کے مطابق بیع بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ شرط فاسد کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی. اور دوسری روایت کے مطابق یہ شرط ناجائز ہونے کی وجہ سے خود لغو ہو جائے گی اور بیع بلا کسی شرط کے مطلق جائز ہو جائے گی. لہذا اس دوسری روایت کے مطابق مشتری جب اس پر قبضہ کرے اور عیب پائے تو اس کو اس میں خیار عیب حاصل ہوگا، کیونکہ جو براءت کی شرط لگائی گئی تھی وہ شرط لغو. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کی دلیل ہے. جمہور فقہا کی دلیل یہ ہے کہ بری کرنا دراصل یہ اپنے حق کو ثابت کرنا ہے، یعنی ابراء کی حقیقت اسقاط ہے. جیسے آپ نے مثال میں دیکھا کہ جب قرض خواہ نے بری کر دیا مقروض کو اپنے دین سے، تو اس کا مطلب کہ اس پر سے اپنے دین کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا. تو اصالتاً ابراء اسقاط ہے، اگرچہ ضمناً تملیک ہے. جب ساقط اپنے حق کو کرے گا تو اس کے ضمن میں اگر وہ حق قابل تملیک ہے تو اس کی تملیک بھی ہوگی، لیکن وہ ثانیاً ہوگی، ضمناً ہوگی. اصالتاً یہ ابراء ساقط کرنا ہوتا ہے، اور ساقط کرنے میں سپرد کرنے کی، ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی، ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے اسقاط کے اندر جہالت مفسد نہیں ہے. تملیک میں جہالت کو مفسد کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ وہ جہالت فریقین کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے گی، اور یہ جھگڑا مانع ہوگا تسلیم اور تسلم سے، لین اور
دین سے. لیکن اسقاط میں تو ایک شخص اپنا حق چھوڑتا ہے، ساقط کرتا ہے، اس میں تسلیم اور ادائیگی نہیں ہوتی. اس لیے اس میں اگر حق مجہول کا اسقاط ہو تو اس جہالت کی وجہ سے لین دین ممنوع نہیں ہوگا، نزاع کی نوبت نہیں آئے. اسی وجہ سے اسقاط میں جہالت مفسد نہیں ہوتی، تملیغ میں صرف مفسد ہوتی ہے. لہذا اگر حق مجہول کو ساقط کیا تو وہ ساقط کرنا بھی صحیح ہے، معتبر ہے. یہاں جب اس نے ہر عیب سے براءت کی شرط لگائی، اگرچہ اس نے عیبوں کو بیان نہیں کیا الگ الگ اور مشتری کو معلوم نہیں ہوا، پھر بھی مجہول سے بری کرنا، ساقط کرنا یہ صحیح ہوا. اور جب یہ ثابت کرنا صحیح ہوا تو اس کے ساتھ جو بیع کی گئی ہے وہ بیع بھی جائز اور صحیح ہو گئی. لہذا اس کے بعد اگر مشتری قبضہ کرے اور اس میں عیب پائے تو اس میں کوئی اسے خیار عیب حاصل نہیں ہو. یہ جمہور فقہاء ہے. اب علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمَن بَاعَ عَبْدًا، اگر کسی نے غلام کو بیچا، یعنی کوئی بھی مملوک چیز کو بیچا. یہاں غلام کا ذکر بطور مثال کے ہے، کتاب بیچی، قلم بیچا، کوئی بھی سامان بیچا. وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور اس نے ہر عیب سے بری ہونے کی شرط لگا دی. مشتری نے اس شرط کے ساتھ اس کو خرید لیا. فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ، تو اس مشتری کے لیے جائز نہیں ہے اس مبیع کو عیب کی وجہ سے واپس کرنا، یعنی اس کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ الْعُيُوبَ بِعَدَدِهَا، اگرچہ بائع نے عیوب کو ان کی گنتی کے ساتھ بیان نہ کیا ہو، یعنی معین اور معلوم طور پر ذکر نہیں کیا، مجہول ہو، پھر بھی یہ براءت کی شرط صحیح ہے اور مشتری کو خیار عیب اس میں حاصل نہیں ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يصح البراءة بناء على مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ براءت کی شرط صحیح نہیں ہے. بناء علی یبنی بناء، بناء مفعول مطلق ہے پہلے محذوف کا. بناء علی مذہبی، ان کے اس مذہب کی بنا پر، بناء علی مذہبی، ان کے اس مذہب کی بنا پر کہ حقوق مجہولہ سے بری کرنا صحیح نہیں ہے. یقول، وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بری کرنے میں تملیغ کے معنی موجود ہیں، کہ جس حق سے بری کیا جاتا ہے اس حق کا مالک بنایا جاتا ہے. بری کرنے میں تملیغ کے معنی موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مجہول کی تملیغ جائز نہیں ہوتی، تو مجہول سے بری کرنا بھی جائز نہیں ہو. حتیٰ یرتد بالرد، یہاں تک کہ ابراء رد ہو جاتا ہے رد کر دینے سے، جیسے تملیغ رد ہو جاتی ہے رد کر دینے سے. یہ ابراء میں تملیغ کے معنی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مسئلے سے اس کی تائید کی، کہ جیسے تملیغ کا عقد ہے بیع، ایک شخص نے اس کا ایجاب کیا تو دوسرے پر وہ لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کو مسترد کر سکتا ہے، قبول کرنے سے انکار کر دے. اسی طرح اگر قرض خواہ نے اپنے قرض کو قرض سے بری کیا مقروض کو، اور اس نے رد کر دیا کیونکہ اس کی غیرت کے خلاف تھا،
کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ بری کر دے گا، بعد میں اس سے زیادہ احسان جتائے گا یا اس سے زیادہ وصول کرے گا، اس لیے اس نے اس ابرا کو منظور نہیں کیا، مسترد کر دیا۔ تو مخروض کے مسترد کر دینے سے ابرا مسترد ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابرا کے اندر تملیک کے معنی موجود ہیں۔ اگر تملیک کے معنی نہ ہوتے تو رد کرنے سے یہ رد نہیں ہوتا۔ جیسے طلاق اسقاط ہے، عتاق اسقاط محض ہے، وہاں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اپنے غلام کو آزاد کیا، بیوی مسترد کر دے، غلام مسترد کر دے، طلاق و عتاق مسترد ہوگا نہیں۔ تو اگر یہ اسقاط ہوتا تو مسترد کرنے سے مسترد نہیں ہوتا، جیسے کہ طلاق اور عتاق مسترد کرنے سے مسترد نہیں ہوتا، لیکن یہ مسترد ہو جاتا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں تملیک ہے۔ یہ مطلب ہے حتی یرتد بالرد وتملیک المجہول لا یصح، اور مجہول کی تملیک صحیح نہیں ہوتی تو مجہول کا ابرا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہاں جس عیب سے بری کیا ہے وہ مجہول ہے، اس لیے یہ برات کی شرط صحیح نہیں۔ اب جب یہ شرط صحیح نہیں ہوئی تو اس شرط کے ساتھ جو بیع کی گئی ایک روایت کے مطابق وہ بیع بھی صحیح نہیں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق یہ شرط لغو ہو جائے گی اور بیع بلا شرط صحیح ہو جائے گی۔ بیع کے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتیں ہیں، ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً ان کو ذکر نہیں کیا۔ وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جہالت حق کو ساقط کرنے میں نزاع کا باعث نہیں بنتی ہے، نزاع کا سبب نہیں ہوتی، اگرچہ اس اسقاط کے ضمن میں تملیک موجود ہوتی ہے، لیکن یہ ضمناً ہوتی ہے، اصلاً نہیں ہوتی۔ یہ جہالت نزاع کا باعث کیوں نہیں ہوتی؟ لعدم الحاجت الی التسلیم، کیونکہ اسقاط میں سپرد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو وہ لین دین سے مانع نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اسقاط کے اندر جہالت مفسد نہیں مانی گئی، فلا تکون مفسدۃ، لہذا جہالت اسقاط کے اندر مفسد نہیں ہوگی، بلکہ اس جہالت کے باوجود بھی اسقاط صحیح ہوگا، ابرا صحیح ہوگا۔ اس لیے یہاں پر اگرچہ مجہول عیب سے ابرا ہوا، پھر بھی وہ ابرا برات کی شرط صحیح ہے، جب وہ صحیح ہے تو اس کے ساتھ بیع بھی صحیح ہوگی، اور جب یہ شرط بھی صحیح ہے اور اس شرط کے ساتھ بیع بھی صحیح ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ مشتری قبضہ کرنے کے بعد اس میں عیب پائے تو اس عیب کی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکتے، اس کو پیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله لا يدخل فيه الحادث وهو قول سفر رحمه الله، لأن البراءة تتناول الثابتة، ولأبي يوسف رحمه الله أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة، وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث۔ اس عبارت میں اسی مسئلے سے متعلق ایک اختلافی مسئلہ مزید بیان کیا گیا۔ وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ بائع نے ہر عیب سے براءت کی شرط کے ساتھ بیچا اور مشتری نے اس شرط کے ساتھ خرید لیا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ وہ بائع کس عیب سے بری ہوگا، کیونکہ مبیع میں ایک عیب تو وہ ہوتا ہے جو عقد بیع کے وقت ہی موجود ہوتا ہے، وہ بھی موجب رد ہے، اور ایک عیب وہ ہوتا ہے جو بیع کے وقت تو موجود نہیں تھا، بیع کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے وہ بائع کے پاس ہی پیدا ہوا۔
تو قبضہ کرنے سے پہلے بھی جو عیب بائع کے پاس پیدا ہو گیا وہ عیب بھی موجب رد ہے، اس کی وجہ سے بھی خیار عیب مشتری کو ملتا ہے۔ تو براعت کی جو شرط بائع نے لگائی تو کیا وہ دونوں عیب سے بری ہوگا یا صرف بیع کے وقت موجود عیب سے ہی بری ہوگا؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو اس کے بارے میں احناف کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی عیب سے وہ بری ہوگا جو عیب عقد کے وقت موجود تھا، اس سے بھی بائع بری ہوگا، اور جو عیب عقد کے بعد قبضہ سے پہلے اس مبیع میں پیدا ہوا اس سے بھی بائع بری ہوگا۔ لہذا مشتری قبضہ کرنے کے بعد کوئی بھی اس میں عیب پائے اس کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ حضرت امام ظفر اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ دو فقہا فرماتے ہیں کہ بائع صرف اس عیب سے بری ہوگا جو بیع کے وقت موجود تھا۔ لہذا اگر مشتری ایسے عیب کا دعویٰ کرے جو بیع کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہوا ہے اور اس کو وہ ثابت کر دے تو اس کی وجہ سے اس کو خیار عیب حاصل ہوگا، بائع اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا مسئلہ۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ براعت شامل ہوتی ہے اسی عیب کو جو براعت کے وقت موجود ہو، کیونکہ معدوم تو متصور ہی نہیں ہوتا، ذہن میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو فی الحال موجود نہیں ہے، معدوم ہے۔ تو اس وقت جو براعت کی شرط لگائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس غیر متصور کو، معدوم کو شامل نہیں ہے، وہ تو اسی کو شامل ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اسی لیے وہ شرط کے مطابق عقد کے وقت موجود عیب سے ہی بری ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی عیب نیا پیدا ہو گیا ہے قبضہ سے پہلے اور مشتری اس کا دعویٰ کر کے بینہ سے ثابت کر دے تو اس صورت میں اس عیب کی وجہ سے اسے خیار عیب حاصل ہوگا، بائع اس سے بری نہیں ہو پائے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں بائع کا مقصد دیکھیے کیا ہے۔ چونکہ مشتری جب مطلق عقد کرتا ہے، بیع کرتا ہے، تو اسے حق ہوتا ہے کہ مبیع اس کو صحیح سالم ملے، صفت سلامت مبیع، یہ حق ہے مشتری کا مطلق عقد کی وجہ سے۔ اب جب بائع شرط لگا رہا ہے ہر عیب سے براعت کی تو اس کا مقصد ہے مشتری کے اس حق کو ساقط کر کے، ختم کر کے بیع کو مکمل طور پر لازم کر دینا کہ مجھے کسی طرح کا اس میں رسک منظور نہیں ہے آئندہ۔ اب جیسا بھی ہے، جو بھی ہے آپ لیں گے، آپ سمجھیں گے، میں اس کو واپس نہیں لوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقد کو پورے طور پر فائنلی لازم کرنا چاہتا ہے اور صفت سلامتی مبیع سے مشتری کے حق کو ثابت کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کا مقصد اس عیب کی شرط لگانے سے، براعت کی شرط لگانے سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد اس کا اسی وقت پورا ہوگا اس شرط سے جبکہ یہ براعت کی شرط شامل ہو عقد کے وقت موجود عیب کو بھی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے ہر عیب، تبھی نہ اس کا یہ مقصد پورا ہوگا۔ اس لیے اس کے مقصود کو دیکھتے ہوئے براعت عام ہوگی اور یہ موجود اور حادث ہر قسم کے عیب کو شامل ہوگا۔
لہذا کوئی بھی عیب اس میں مشتری پائے گا تو اس کو پیارے عیب حاصل نہیں. وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُف. اور اس براءت کی شرط میں داخل ہوگا وہ عیب جو عقد کے وقت موجود ہو، اور وہ عیب جو قبضہ سے پہلے مبی میں پیدا ہو گیا ہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. وقال محمد رحمہ اللہ لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر. اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شرط میں وہ عیب داخل نہیں ہوگا جو قبضہ سے پہلے پیدا ہوا، لہذا اس کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا. وهو قول زفر. اور یہ حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. لأن البراءة تتناول الثابتة. اس لیے کہ براءت شامل ہوتی ہے اسی عیب کو جو ثابت ہو، یعنی عقد کے وقت موجود ہو. جو معدوم ہے وہ تو عقد کے وقت متصور بھی نہیں ہے، تو بس براءت کی شرط اسے شامل نہیں ہو سکتی، عقل اسے شامل نہیں ہو سکتی. وَلِأَبِي يُوسُف رحمہ اللہ أَنَّ الْغَرَضَ إِلْزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامِ. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بائع کا مقصد براءت کی شرط سے عقد کو لازم کرنا ہے پورے طور پر، مشتری کے حق کو ثابت کر کے مبی کی سلامتی کی صفت سے. وذالک بالبراءۃ یعنی الموجود والحادث. اور یہ مقصد حاصل ہوگا عیب موجود اور عیب حادث دونوں سے براءت سے. اس لیے دونوں سے براءت مراد ہوگی، اور اس کے بعد کوئی بھی عیب پائے مشتری تو اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل اسے نہیں ہوگا. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی. اب یہاں شارحین نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ امام محمد اور امام ظفر کے قول کے مطابق عیب موجود عند العقد ہو تو اس کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا کیونکہ اس سے بائع بری ہے، لیکن وہ عیب حادث قبل القبض ہو تو اس کی وجہ سے خیار عیب ملے گا. تو اب لا محالہ اکثر و بیشتر بائع اور مشتری میں عیب پیدا ہونے کی صورت میں جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس مبی میں جب کوئی عیب نکلے گا تو مشتری کیا کہے گا کہ یہ عیب عقد کے بعد میرے قبضہ سے پہلے پیدا ہوا ہے، یعنی مجھے اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل ہے، میں واپس کروں گا. اور بائع کیا کہے گا کہ نہیں، عیب تو ہے یہ، لیکن یہ عیب عند العقد موجود تھا اور میں نے اس سے بری ہونے کی شرط لگا دی تھی، اس لیے میں اس سے بری ہوں، آپ کو اسے واپس کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ جھگڑا اکثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا. تو ابھی ہم نے اشارتاً اس کا جواب دیا کہ اس میں مشتری مدعی ہوگا، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے ایک امر زائد کا کہ مجھے اس میں عیب کی وجہ سے خیار عیب حاصل ہے، عیب حادث کا. تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس عیب حادث کو بینہ سے ثابت کرے، اور اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہوگا تو اس میں بائع کا قول مع الیمین معتبر. بینہ نہیں ہو مشتری کے پاس تو بائع کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، اور اس کو عند العقد موجود مانتے ہوئے بائع کو اس سے بری قرار دے. یہ شارحین نے یہاں مسئلہ بیان کیا کہ اختلاف اگر ہو جائے تو اس میں بائع کا قول مع الیمین پر ہوگا اور مشتری پر بینہ سے اسے ثابت کرنا ہوگا.